السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے خرید و فروخت کے اصول اور بعض مسائل۔ یہ اس کورس کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم خرید و فروخت کے مسائل میں سے یا بیوع محرمہ جو حرام خرید و فروخت ہیں ان میں سے ہم 10ویں قاعدے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ تھا قمار، جوا کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جوا کی ہم نے بہت ساری صورتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اور جوا کے بارے میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور کچھ فوائد بھی لوگوں کے لیے ہیں۔ اور سورہ انعام کی آیت میں واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، تیر پاسے اور بت یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کا عمل ہے، تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو قمار اور جوا کے تعلق سے واضح طور پر شریعت کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ کل کے درس میں نے جوئے کی کئی صورتیں ذکر کی تھیں کہ جیسے کھیل میں کیسے جوا ہوتا ہے، اور لاٹری کی بات بھی آئی تھی، آن لائن گیمز کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں آئی تھیں۔ ایک دو باتیں اور اس تعلق سے رہ گئی تھی، اس کو میں پورا کر کے انشاءاللہ آگے کے قاعدے کی طرف بڑھوں گا۔ جو آخری جو بات رہ گئی ہے جوئے کے تعلق سے یا جوئے کی صورتوں کے تعلق سے، تو جوا کی صورتوں میں سے ایک مشہور صورت انشورنس ہے۔ جو لوگ انشورنس کراتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انشورنس ہو، چاہے وہ کار کا ہو، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ بائک کا ہو، کسی بھی چیز کا انشورنس ہو، انشورنس کی جو پالیسی ہے، جو کانسیپٹ ہے، یہ پورا کانسیپٹ جوئے پر مبنی ہے۔ اب یہ جوا کیسے ہوتا ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر لائف انشورنس لے رہا ہے، زندگی کا بیمہ لے رہا ہے، تو وہ شخص یہ کرتا ہے کہ سال بھر یا ایک متعینہ مدت، ہم مثال کے طور پر سال بھر ہی لیتے ہیں، سال بھر میں وہ ہر مہینے کچھ رقم ادا کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ مان لیں کہ ہر مہینے کوئی شخص 10,000 روپے جمع کر رہا ہے، اور اس کو یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ سال بھر کے اندر اگر آپ کی ذات کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑی، یا آپ نے لائف انشورنس کرایا ہے، آپ اس دنیا سے جا چکے، تو ایک متعینہ مدت یا ایک متعینہ رقم آپ کو ملے گی یا آپ کے گھر والوں کو ملے گی۔ آپ 10,000 روپے جمع کریں، سال بھر میں آپ 1,20,000 روپے آپ جمع کریں گے، اور آپ کو اگر کچھ حادثہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے، جیسا کہ کمپنی متعین کرے، اس طور پر آپ کو دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے لائف انشورنس ہے، اور اسی طرح کی جو بھی انشورنس ہے، آپ دیکھیں اس میں جوا پایا جاتا ہے۔ جوا کیسے پایا جاتا ہے، گیمبلنگ کیسے پائی جاتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے انشورنس لے لیا، اب آپ انشورنس لینے کے بعد انشورنس کے پیسے جمع کر رہے ہیں، ہر مہینے آپ 10,000 روپے جمع کر رہے ہیں، 1 سال تک آپ 1,20,000 روپے جمع کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ محفوظ رہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو 1,20,000 روپے جو آپ نے سال بھر میں جمع کیا تھا، یا جو بھی مدت ہو 10 سال میں آپ نے جمع کیا تھا، وہ آپ کی رقم ویسٹ ہو جاتی ہے۔ وہ رقم کس کے پاس جائے گی؟ وہ آپ کے پاس پلٹ کر کے آئے گی؟ نہیں، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جیت جاتی ہے، ایک جوا کھیلا جا رہا ہے، اب آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب یہاں پر کمپنی جیت جاتی ہے، اور آپ نے جو بھی پیسے وہاں پر لگائے ہیں، جو بھی پیسے آپ نے ان کو دیا ہے، وہ پیسے آپ کو لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب دوسری صورت آپ دیکھیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، آپ نے بیمہ لیا ہوا ہے، انشورنس کرایا ہوا ہے، اب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ نے مثال کے طور پر 6 مہینے تک آپ نے
60,000 روپے جمع کیے، 7ویں مہینے میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آپ نے جمع کیے ہیں 60,000 روپے، حادثہ ہونے کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں یا 15 لاکھ روپے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جیت جاتے ہیں، آپ کی کامیابی یہاں پر ہو جاتی ہے اور آپ پورا پیسہ یعنی 10 لاکھ روپے آپ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہی تو گیمبلنگ ہے، یہی تو جوا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انشورنس جو ہے وہ حرام ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ گیمبلنگ کی ایک صورت ہے، چاہے وہ لائف انشورنس ہو، چاہے وہ سامانوں کا بیمہ یعنی گڈس انشورنس ہو، چاہے وہ ذمہ داریوں کا بیمہ یعنی تھرڈ پارٹی انشورنس ہو، چاہے وہ صحت کا بیمہ یعنی ہیلتھ انشورنس ہو، کسی بھی طرح کا انشورنس ہو، اس میں یہ صورت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ صورت حرام ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انشورنس میں اور بھی کئی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو جوا ہے، اس کے بعد جو بڑی چیز آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، اپنے مال تم باطل طریقے سے مت کھایا کرو، یعنی لوگوں کے مال آپ باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ باطل طریقے سے کھانے کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ اس مال کے بدلے کچھ عطا نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں دے رہے اور پھر وہ مال آپ کے جیب میں آ رہا ہے، اس طرح سے سودا کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح کا فائدہ لینا صحیح نہیں ہے۔ آپ انشورنس میں دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں، وہ پیسہ جو آپ نے 60,000 روپیہ جمع کیا آپ کو 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں، تو یہ جو 9,40,000 روپے ہیں، یہ 9,40,000 روپے کس کے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی، جنہوں نے انشورنس کروایا ہوا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کمپنی اپنی طرف سے پیسہ نہیں لگاتی ہے۔ عام طور پر بھولے بھالے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو انشورنس والے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، کمپنی آپ کی خیر خواہ ہے، کمپنی آپ کی بھلائی چاہتی ہے۔ کمپنی کوئی بھلائی نہیں چاہتی، کمپنی تو پیسہ کمانا چاہتی۔ وہ جو پیسے آپ کلیم کرتے ہیں انشورنس کے طور پر، حادثوں کے طور پر، وہ کہاں سے کلیم کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کے پیسے رہتے ہیں جنہوں نے وہ پالیسی لی ہوئی ہوتی ہے، اس پالیسی کو انہوں نے لیا ہے، اس پر پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں، وہ پیسہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں انشورنس کے اندر ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے لچک بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے انشورنس لیا ہوا ہے تو گویا کہ یعنی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں حادثوں کا شکار نہیں ہوں گا، لیکن آپ انشورنس لے کر کے آپ یہ دعوت دیتے ہیں حادثات کو کہ ہمارے ساتھ حادثات ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے تکلیف نہیں پہنچائے، اللہ رب العالمین مجھے تکلیف نہیں دے گا، یا اللہ مجھے مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرے گا، مصیبتوں میں آزمائے گا نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم انشورنس کی پالیسی لے کر کے، بیمہ کی پالیسی لے کر کے ہم ان چیزوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اور اسی سے جڑا ہوا جو انشورنس کے اندر پایا جانے والا ایک قبیح جرم ہے وہ یہ کہ انشورنس بہت سارے جرائم کو دعوت دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ انشورنس کی وجہ سے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کسی نے لائف انشورنس لیا ہوا ہے، گھر کا بڑا ہے اور پتہ ہے کہ اس نے انشورنس لیا ہوا ہے، اس کے مرنے کے بعد 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے کمپنی دینے والی ہے، تو لوگ اس کے وقت کے آنے سے پہلے ہی اس کو اس دنیا سے بھیج دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے وقت پر ہی مرتا ہے، لیکن بظاہر اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ وقت سے پہلے اس کو بھیج رہا ہے۔ تو یہاں پر جو قتل ہے، قتل کا سبب کیا ہے، قتل کی وجہ کیا ہے؟ قتل کی وجہ یہی انشورنس کی پالیسی ہے۔ آپ نے پالیسی لی ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسہ دکھ رہا ہے، لوگ آپ کو اس پیسے کی وجہ سے مار دیتے ہیں، تو جرم کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اپنی دکانوں میں جان بوجھ کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔ دکان کا انشورنس انہوں نے کرایا ہوا ہے تو ان کو پورا کا پورا پیسہ مل جائے گا۔ کبھی دکان نہیں چل رہی ہوتی ہے تو آگ لگوا دیتے ہیں یا کچھ اور کرا دیتے ہیں، دکان خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، پھر کمپنی ان کو پیسہ دیتی ہے۔ تو یہ پورا ایک گیم چل رہا ہے، یہ ایک خطرناک کھیل چل رہا ہے انشورنس کے نام پر۔ لہٰذا ہماری شریعت اس طرح کی چیزوں سے دور رہنے کو حکم دیتی ہے۔ آپ ان ساری قباحتوں کو اگر نظر میں رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے بالکل سٹیک بات کہی۔ اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رجسن، یہ گندگی ہے، یہ چیزیں
من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، واقعی یہ گندا عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری قباحتیں، بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ لہذا انشورنس لینا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ البتہ کیا ہے، گاڑیوں کا انشورنس لینا ایک مجبوری ہے، لوگ کار کا انشورنس کراتے ہیں، بائک کا انشورنس کراتے ہیں، ٹرک کا، جو بھی خریدتے ہیں وہ گاڑیاں انشورنس کراتے ہیں کیونکہ مجبور ہیں، حکومت کی جانب سے ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انشورنس لینا پڑے گا۔ اگر آپ انشورنس نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، بلکہ آپ کا چلان کٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے گاڑیوں کا جو انشورنس لینا ہے وہ مجبوری میں جائز ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جو لوگ گاڑیوں کا بھی انشورنس لیتے ہیں وہ گاڑیوں کا انشورنس لے تو سکتے ہیں، لیکن اگر گاڑی کو ان کے کچھ ہو جائے تو انشورنس کلیم کر کے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنی جو جمع پونجی اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کار کا انشورنس لیا ہے، کوئی 2000 میں آپ نے یا 5000 میں آپ نے کار کا انشورنس لیا ہے 1 سال کے لیے، اب آپ کی گاڑی کو اگر کچھ ہو گیا تو انشورنس کا جو پیسہ ہے یا انشورنس کے ذریعے سے جو آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے، فائدہ ملنے والا ہے، آپ اس پیسے کو نہیں لے سکتے، آپ اس کے حقدار نہیں۔ ہاں، اگر آپ لینا چاہیں تو یہ جو آپ نے 5000 روپے دیا تھا پالیسی لیتے ہوئے، اتنا اگر آپ اپنا نکال لیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رقم آپ کو دی جا رہی ہے وہ رقم آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، انشورنس بنوانا یا پالیسی لینا یہ حرام ہے، لیکن یہ مجبوری کی بنا پر حلال ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ انشورنس نہیں لیں گے، بیمہ نہیں کروائیں گے تو حکومت چلان کاٹ دے گی۔ لیکن اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو انشورنس کی جو بینیفٹ ہے اس کو جو کلیم کر کے اس کا جو فائدہ لیا جاتا ہے، اس فائدہ لینے میں آپ مجبور نہیں ہیں، اور شریعت جو ہماری مجبوری کی وجہ سے کسی چیز کو اگر جائز قرار دیتی ہے تو وہ مجبوری کے حدود میں ہی جائز قرار دیتی ہے، عمومی طور پر وہ جائز نہیں ہوگا۔ لہذا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ انشورنس لیتے ہیں اور اس کو کلیم بھی کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ علماء نے مجبوری کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا ہے تو وہ مجبوری کی حد تک ہی وہ جائز ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے وہ چیز درست نہیں ہے۔ تو یہ انشورنس کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اس کا تعلق چونکہ جوا سے ہے اور جوا کی ہم چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، لہذا اس صورت کو بھی بیان کرنا آپ کے لیے ضروری تھا۔ تو یہ 10واں بیع ہے جو حرام بیع ہے، خرید و فروخت کے اصولوں میں سے ایک یہ 10واں قاعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں 11ویں بیع کی طرف یا 11ویں قاعدے کی طرف۔ شریعت میں جن خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا ہے انہی میں سے ایک بیع ہے مسجد میں بیع کرنا۔ مسجد میں کسی چیز کو خریدنا، مسجد میں کسی چیز کو بیچنا، یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مساجد بنائی ہے، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا مسجدوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، یعنی وہاں پر عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرمایا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان گھروں میں چراغ ہیں جن گھروں کو بلند کیے جانے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، گھروں سے مراد مسجدیں ہیں۔ اور فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور ان مسجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال، اور مسجدوں میں صبح اور شام بہت سارے مرد تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایسے مرد جن کو دنیا کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، تجارت جیسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ نماز کے قائم کرنے سے غافل رہتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے غافل رہتے ہیں، بلکہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے گا۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اعرابی جو آئے اور انہوں نے آ کر کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا، ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، یہ جو مسجدیں ہیں یہ پیشاب پاخانے کے لیے، گندگی پھیلانے کے لیے مناسب نہیں ہے،
انما ہی لذکر اللہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، والصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہوا کرتی۔ تو مسجدیں اللہ کی عبادت کا مرکز ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، دنیاوی چیزوں پر بات زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جائز باتیں ہو سکتی ہیں لیکن دنیاوی چیزوں میں خاص طور پر خرید و فروخت، بیع و شراء، بائنگ اینڈ سیلنگ کے بارے میں باتیں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت آپ نہ کریں۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کسی ایسے شخص کو جو بیچتا ہے یا خریدتا ہے مسجد کے اندر کسی چیز کو، فقولوا، تو تم اس کو بد دعا دو اور یہ کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تجارت میں فائدہ آپ کو نہ دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُم مَّن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، اور اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کے اندر اپنی گمشدہ چیز کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو تم اس کے اوپر بد دعا کرو اور یہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا وہ سامان نہ لوٹائے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مسجد کے اندر کسی چیز کو بیچنے اور کسی چیز کو خریدنے سے منع کیا ہے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، بیچنے اور خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ مسجدوں سے باہر ویسے بھی انسان دنیا کی چیزوں میں الجھا ہوا رہتا ہے، اگر مسجدوں کو بھی ان دنیاوی الجھنوں کے لیے بنا دیا جائے، وہاں پر اجازت دے دی جائے، تو پھر پورا انسان ہر طرح سے مادی بن جائے گا، ہر طرح سے مادہ پرستی اس کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے ہمارے لیے کچھ قواعد متعین کر دیے ہیں تاکہ ہم ان قواعد کے اندر، ان حدود کے اندر رہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور دنیا کی محبت اور دنیا کے حرص اور لالچ کو کم کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں عطاء بن یسار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اس شخص کو جو مسجد میں آ کر کے بیچتا تھا، وہ کہا کرتے تھے علیک بسوق الدنیا، اے شخص تو جا دنیا کے بازار کو تلاش کر، وہاں جا کر کے اپنی چیزیں بیچنے کی کوشش کر، وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ، کیونکہ یہ جو مسجد ہے یہ آخرت کا بازار ہے، یہاں پر دنیاوی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں پر مچھلی کا ریٹ متعین نہیں ہوگا، یہاں پر چکن کا ریٹ متعین نہیں ہوگا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ یہ دنیا کا مارکیٹ نہیں ہے، یہ دنیا کا بازار نہیں ہے، یہ آخرت کا بازار ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں عطاء بن یسار رحمہ اللہ کے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل بھی بیان کیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے کنارے ایک چبوترا بنا دیا تھا جس کو بطحہ کہا جاتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا تھا کہ من کان یرید ان یلغط او ينشد شعرا او ينشد شعرا او يرفع صوتا فليخرج الى هذه الرحبة۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص لغو بات کرنا چاہتا ہے، چیخنا چلانا چاہتا ہے، یا کوئی شخص شعر پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی شخص آواز بلند کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس چبوترے پر جا کر کے بیٹھ جائے، بطحہ نامی چبوترے پر، اور وہاں جا کر کے یہ سب کام کرے، مسجد کے اندر یہ کام نہ کرے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیع و شراء سے بھی منع کرتے تھے، اشعار پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے، اور اشعار سے مراد غیر ضروری اشعار ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی طرح سے چیخنے چلانے سے بھی منع کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ چاہے خرید و فروخت کیسی بھی ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ آج کل جیسے آن لائن آپ پیمنٹ کا زمانہ ہے، اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پیمنٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں پر آپ خرید نہیں رہے ہیں، بھاؤ تاؤ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بیع اور شراء سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کرنا مناسب نہیں۔ اس کے لیے آپ باہر نکل جائیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر کے آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، خرید و فروخت کے بارے میں، آپ اس کو کہیں کہ بھائی برائے مہربانی آپ باہر آ جائیں، ہم باہر بیٹھ کر کے بات کریں گے اس کے تعلق سے۔ تو اس لیے جس حد تک ممکن ہو مسجد کے اندر
اس طرح کی بات کرنے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا نہ فرمائے۔ تو یہ قاعدہ نمبر 11 ہے، یا وہ بیع ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہم 12ویں قاعدے کی طرف، 12ویں بیع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھنا چاہوں گا، اور یہ ہے سود، جس کو ربا کہا جاتا ہے اور انگلش میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس عمل سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بہت دور رہنے کا حکم دیا اور مومن کو اپنا دامن بچا کر کے رکھنے کا حکم دیا۔ میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سودی معاملات میں سے جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے آپ اسے چھوڑ دو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم سود کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس آیت پر غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے کیسے منع کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ سود اور اس جیسے معاملات سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو کوئی بھی شخص ہمیں گمراہ کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص ہمیں سودی معاملات پر لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ مال کی طرف بھاگنے والا نفس ہے، مال کی خواہش رکھنے والا نفس ہے، مال کے حرص رکھنے والا نفس ہے، لہذا اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہی اس کو اس طرف جانے سے روک سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن ان کے اندر مکمل طور پر اللہ کا تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سودی معاملات سے نہیں بچتے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا کہا، وذروا ما بقی من الربا، اور سودی معاملات میں سے جو کچھ بھی باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اور واسطہ کس چیز کا دیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اہل ایمان ہو، اگر واقعی تم مومن ہو تو اسے چھوڑو۔ اور یہ ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہی ہے آیت، یہ ڈائریکٹ ہمارے ایمان پر چوٹ کر رہی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام نہیں کرو گے، اور اگر یہ کام کرو گے تو تم مومن نہیں ہو۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اور بھی خطرناک بات کہی سود کھانے والوں کے تعلق سے۔ اللہ نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی سود سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے اور بڑی خطرناک بات ہے کہ جو شخص سودی معاملہ کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے باوجود وہ کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون اس کو جنگ کی دعوت دے سکتا ہے، لیکن یہ شخص اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے غیظ کو، اللہ کے غصے کو بھڑکا رہا ہے، تو اس لیے اپنے آپ میں بہت خطرناک عمل ہے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس پر اللہ رب العالمین نے ایسی بات کہی ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، سوائے سود کے، کہ سود میں دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے وہ شخص جو سودی معاملات کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے منع کیا۔ اسی طرح سے ایک دو احادیث میں آپ دیکھیں، ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، حدیث نمبر 2274 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 70 گناہ ہوتے ہیں، یعنی جب انسان سود کھاتا ہے تو یہ جو سود ہے یہ 70 قسم کے گناہ کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، اور اس میں سے سب سے کمتر درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی سود کھانے والا ایسا عمل کر رہا ہے گویا کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھے بولنے میں بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، آپ کو سن کر کے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا
یہ جملہ ہی اتنا خطرناک ہے، جملہ ہی اتنا برا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے، بلکہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ جملہ۔ لیکن سود کھانے والا یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اسی عمل سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن سود کھاتے ہوئے وہ اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوچتا نہیں ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطرناک چیز سے اس کی تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ دیکھیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 21957 ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، سود کا ایک درہم بھی اگر انسان کھاتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ سودی درہم ہے، سود کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا درہم ہے، اشد من 36 زنیۃ، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک درہم آپ کھا رہے، 1 روپے آپ دیکھ لیں کہ 1 روپے بھی کوئی انسان اگر سود کا کھا رہا ہے یا سود کا معاملہ کر رہا ہے تو وہ اس عمل کا شکار ہو رہا ہے، یا اس کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ وہ 36 مرتبہ وہ زنا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آپ اگر ان 3 دلائل پر ہی غور کر لیں، ویسے بہت سارے دلائل ہیں، سود کے تعلق سے بہت خطرناک قسم کی آیتیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 3 دلائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، سورہ بقرہ کی آیت اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث، اگر یہ 3 دلائل پر ہی غور کر لیے تو سودی معاملات سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ دلائل کافی ہوں گے۔ تو اس لیے سود کی خطرناکی کو آپ سمجھیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں سود خور کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بددعا دی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1597 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے کے اوپر اور سود کھلانے والے کے اوپر، وکاتبہ اور سودی معاملہ کے لکھنے والے کے اوپر، وشاہدیہ اور سودی معاملے پر بننے والے دونوں گواہوں کے اوپر، وقالہم سوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا گناہ کم کر کے دوسرے کو گناہ دیا جائے گا، کسی کا عذاب کم کر کے دوسرے کو عذاب دیا جائے گا، سب برابر کے گناہ گار اور سب کو برابر کا عذاب ملے گا اس عمل کی بنسبت۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، جو بھی اس پر سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور لعنت کا معنی آپ جانتے ہیں، لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت ہی نہیں کرے گا، یہ لعنت کا معنی۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ ایسے لوگ، سود کھانے والے لوگ، اللہ کی رحمت سے دور رہے، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم نہیں کرنا، اگرچہ تو کیا ہے، رحمان اور رحیم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت نہ ملے اس چیز کے لیے بددعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں سود کھانے والوں کی ایک مثال بیان کی گئی اور بڑی عجیب سی مثال ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اور 276 آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کل قیامت کے دن اس طرح سے کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان چھو کر کے خبتی بنا دیتا ہے۔ چھونے سے مراد یہاں پر جیسے آسیب لگتا ہے، جنات لگتا ہے، شیطان کسی کے اوپر چڑھتا ہے، جب شیطان کسی کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، وہ چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، مارنے لگتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ وہ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، شیطان اس سے وہ عمل کرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر سود کھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کی علامت یہی ہوگی، یہی پہچان ہوگی۔ میدان محشر میں بہت سارے اعمال کی پہچان ہے، یہاں پر جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، کچھ چیزوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سمبل بنا دیا، ایک علامت بنا دی ہے کہ ان لوگوں کو ویسے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ فلاں کام کرنے والے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، خیانت کا کام جن کا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے سرین کے پاس سے ایک لاٹھی نکالے گا اور وہ جھنڈا رہے گا،
اور وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ شخص خائن تھا، خیانت کرتا تھا، مال غنیمت میں خیانت کرتا تھا، مسلمانوں کے مال میں خیانت کر جاتا تھا۔ اسی طرح سے سود کھانے والوں کی ایک نشانی کیا ہوگی کہ وہ لوگ قیامت کے دن ایسی حرکتیں کریں گے، ایسے کام کریں گے، ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح سے وہ انسان اٹھتا ہے، جس طرح سے وہ انسان کرتا ہے جس کو شیطان چھو کر کے خبتی بنا دیتا ہے، یعنی جو شیطان کی زد میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کیا فرمایا اس پر بھی غور کریں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ عذاب ان کو کیوں دیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے دیا جائے گا کہ یہ لوگ سود میں اور بیع میں فرق ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، یہ جو سودی ہم معاملہ کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک خرید و فروخت ہے۔ آج بھی آپ دیکھو سودی معاملات کو جائز بنانے والے حیلہ کیا بیان کرتے ہیں، بھی ہم اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، ہم اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ شریعت نے وقت اور قربانی دینے کے باوجود اس کو سود کہا ہے۔ آپ کوئی بھی سروس دیں، آپ کوئی بھی کام کریں، لیکن شریعت اس کو سود کہہ رہی ہے۔ تو پھر آپ یہ جو حیلے اور بہانے ہیں، آپ یہ حیلے بہانے بنا کر کے اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسے ہی کہتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ جو سودی معاملات جیسے سود سے ہم کماتے ہیں، خرید و فروخت سے جیسے کماتے ہیں، بزنس کر کے کماتے ہیں، ویسے سود سے کماتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرق بیان کیا، کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اللہ بیع کو حلال کرتا ہے، بزنس کو، اور سود کو حرام کرتا ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ، ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے، وہ کیوں ہے کیوں نہیں ہے وہ اس سے مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو حرام قرار دے دیا، ایک کو حلال قرار دے دیا۔ اب حرام سے آپ کو بچنا ہے، حلال کو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ کیوں بچنا ہے، کیوں حلال کو ہی اختیار کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ ایک مومن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ تو لہذا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اب جس شخص کے پاس اس کے رب کے جانب سے نصیحت آ گئی، جس کو بتا دیا گیا کہ سود حرام ہے، فَانْتَهَى وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ تو اس کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے پہلے کی ہوئی ہیں، پہلے جو کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ پہلے جو سودی معاملات ہیں اس میں اصل پونجی وہ لے لے، باقی بات ختم ہے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اب اگر اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی کوئی شخص سودی معاملہ کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر سختی کے ساتھ، مذمت کے انداز میں، برائی کے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کا اور سود کا معاملہ کرنے والوں کا، سود کھانے والوں کا اور کھلانے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا یہ سود کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ جو سود ہے جہاں یہ اس کے آخرت کے نقصانات ہیں، جہاں شرعی طور پر اس کے نقصانات ہیں، وہیں آپ دیکھیں کہ سود کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر سود کے بڑے اخلاقی نقصانات ہیں۔ اخلاقی نقصانات میں سے ایک یہ کہ سود کی وجہ سے لوگوں کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی سودی لین دین کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، ان کو صرف اپنے نفس سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ آپ کے فائدے کو یا آپ کی پریشانی کو نہیں جانتے۔ آپ اگر ان کے پاس پیسہ لینے جائیں گے، وہ متعین کریں گے کہ آپ مہینے کے بعد مجھے اتنا % زیادہ دیں گے تبھی میں آپ کو پیسے دوں گا۔ یہ سودی معاملہ کرنے والا انتہائی خود غرض انسان ہوتا ہے، اس کو کسی سے مطلب نہیں ہوتا۔ یہ ایک اخلاقی نقصان ہے جو سود کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سود کی وجہ سے بخل بھی پیدا ہوتا ہے، کنجوسی۔ انسان اپنا مال دوسروں کو دینا نہیں چاہتا، اگر دینا چاہ رہا ہے تو اس پر کچھ کمانے کے ارادے سے دینا چاہ رہا ہے، کنجوسی، اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سود کی وجہ سے اخلاقی نقصانات میں سے تنگ دلی یا سنگ دلی، آپ کہہ لیں سخت دل انسان ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں کی پریشانیاں دکھتی نہیں ہیں، یا دوسروں کی پریشانیوں پر وہ اپنے آپ کو موم نہیں کرتا، اپنے آپ کو نرم نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے جو کسان ہیں، وہ کسان سودی معاملات کرنے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو پیسہ انہیں لوٹانا ہوتا ہے سود کا، یہ لوگ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرتے۔ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سود آپ نے اگر لے لیا تو آپ کا پورا خاندان، کئی نسلیں ان کی خدمت کرتی ہوئی چلی جائیں گی۔ آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے بہت سارے علاقوں میں۔
تو یہ سود کا ایک بہت بڑا اخلاقی نقصان ہے کہ سود آپ کے دل کو سخت کر دیتا ہے، آپ کو خود غرض بنا دیتا ہے، آپ کو کنجوس بنا دیتا ہے، آپ کے دل کے اندر مال کی محبت اور مال کے حرص کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سود کے معاشرتی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، سماجی نقصانات میں سے ایک سود کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ سود کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہی جاتی ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا پیسہ نکالنا نہیں چاہتے، اگر وہ پیسہ اپنا کسی کو دیتے بھی ہیں تو وہ اس میں پرسنٹیج لگا کر کے دیتے، تو اب ہر شخص سود کی رقم ادا نہیں کر سکتا، قرض ادا کر لے گا، لیکن وہ سود کی رقم ادا کرنے جائے گا تو کیا ہوگا، وہ انسان وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے سود کی رقم مکمل طور پر ادا نہیں ہو۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں سے قرض نہیں لیتے، اپنا بزنس نہیں شروع کرتے، آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب بے روزگاری میں اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی بھی بڑھتی ہوئی چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو سود ہے اس کے معاشی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ معاشرتی نقصان میں نے ذکر کیا، اس کے معاشی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ معاشی نقصانات میں کیا ہے کہ سود کی وجہ سے مال ایک ہی جگہ پر گھومتا رہتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ مال جو ہے وہ روٹیٹ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال غنیمت ہو یا مال فیع ہو اس کو فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کرنے کو کہا، اور اس کی وجہ بتائی سورۃ الحشر کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو مال ہے یہ مالداروں کے درمیان ہی گھومتا ہوا نہ رہ جائے، بلکہ غریبوں کے پاس بھی پہنچے، متوسط طبقے کے لوگوں کے پاس بھی پہنچے، ہر ایک شخص کا بھلا ہو، ہر ایک شخص کا فائدہ ہو۔ لیکن آج جب سود کا معاملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر ہے وہ امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ سود کے اخلاقی نقصانات ہیں، معاشرتی نقصانات ہیں، معاشی نقصانات ہیں، بلکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سود کی وجہ سے اتنی زیادہ خرابی ہے کہ اگر افریقہ یعنی دور ملک میں اگر کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سود کی وجہ سے مر رہا ہے۔ یہ جو سودی نظام جو نافذ ہے، یہ نظام اس طرح سے غریبوں کو اپنے جکڑ میں لیا ہوا ہے، اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے کہ غریب اس سے نکل ہی نہیں پاتا، غریب تک مال نہیں پہنچ پاتا، غریب تک کھانا نہیں پہنچ پاتا۔ یہ سب سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کے خطرات ہیں، اس طرح کے نقصانات ہیں۔ تو یہ سود ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سخت انداز میں ہمارے سامنے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آج اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں سود کے تعلق سے اور اہم باتیں، سود کہتے کس کو ہیں، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے کے ایپیسوڈ میں رکھے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو حلال کمانے اور حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حرام سے بچنے اور حرام کے اسباب سے محفوظ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔